بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا موضوع ہے صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں پایا، یعنی انہوں نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی، یہ ہے صحابی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بہترین لوگ تھے، اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ترین ہیں، اسی طرح ہر نبی کے امتیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام افضل ترین لوگ ہیں، جن کے مقام اور منزلت کو بعد میں آنے والا کوئی امتی نہیں پا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں کسی بھی نازیبہ بات سے اپنے دل اور زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی فے کا مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بھی تعمیل کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، یعنی میرے صحابہ کو برا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو ان کے ایک مد یا نصف مد جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا، یعنی صحابہ نے جو خرچ کیا ہوگا، ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و درجات کے سلسلے میں کتاب و سنت اور اجماع سلف سے جو باتیں ثابت ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے صحابہ کو ان صحابہ پر مقدم رکھتے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح مہاجرین صحابہ یہ افضل ہیں انصار پر۔ مہاجرین وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ میں ان کی مدد کی۔ اسی طرح اہل بدر کی فضیلت جن کی تعداد 313 تھی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی یہ بھی جنتی صحابہ ہیں، اور یہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور بیعت کرنے والے صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی ان کی تعداد 1400 سے زیادہ تھی۔ اسی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے ہم انہیں جنتی مانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ مثلا عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی زندگی میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور بعض صحابہ سے جو روایات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد تیسرے نمبر پر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ آثار سے ثابت ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا پورا خیال رکھتے ہیں جس میں جو آپ نے غدیر خم کے دن فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور بنو ہاشم کے تعلق سے فرمایا تھا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو منتخب کیا اور بنو اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ سے قریش کو منتخب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ان سے بھی اہل سنت والجماعت محبت رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی، خصوصاً خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جن کے بطن سے آپ کی زیادہ تر اولاد پیدا ہوئیں، جو سب سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کا ساتھ دیا اور جن کی آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، یعنی عائشہ کو دوسری عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے۔ آخر میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت شیعوں کے طور و طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے بغض و نفرت رکھتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرتے ہیں۔ اسی طرح نواصب یعنی خوارج کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جو اہل بیت کو اپنے قول و فعل کے ذریعے ایذا پہنچاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے مابین پیش آنے والے جو بھی اختلافات ہوئے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطالب یا ان کی برائی میں جو بھی چیز روایت کی جاتی ہے وہ جھوٹ اور بہتان ہے، اور بعض میں بڑھا چڑھا کر اصل حقیقت سے پھیر دیا گیا ہے۔ جو آثار صحیح ہیں ان میں ان چیزوں کو لگا دیا گیا ہے جو صحابہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور جن چیزوں میں صحابہ سے اجتہادی طور پر غلطی ہوئی تو وہ معذور ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کیا تو کسی کا اجتہاد درست نکلا اور کسی کا غلط، تو جس کا اجتہاد صحیح نکلا اس کو دگنا اجر ہے اور جس کا اجتہاد غلط ہوا اس کو ایک اجر کم سے کم ملے گا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہر صحابی تمام چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم و محفوظ ہیں، بلکہ عمومی طور پر ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن انہیں بعض وہ فضیلتیں اور برتری حاصل ہیں کہ ان سے اگر کسی قسم کا گناہ سرزد ہو بھی جائے تو یہ فضیلت اور برتری باعث مغفرت ہوگی، بلکہ ان کی وہ لغزشیں بخش دی گئی ہیں جو ان کے بعد کے لوگوں کے لیے قابل معافی نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ اعمال تھے جو بعد میں آنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ افضل امت ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا ایک مد بعد میں آنے والے احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرنے والوں سے افضل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض صحابہ کی جو غلطیاں گنائی جاتی ہیں وہ ان کے فضائل و محاسن یعنی اچھائیاں، ان کے ایمان باللہ، رسول پر ایمان، اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد، دین کی نصرت، علم نافع، عمل صالح کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی اور معمولی ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہ بخش دی گئی ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام کی سیرت،
نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضل و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس میں علم و بصیرت کے ساتھ غور کرے گا، اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام افضل ترین مخلوق ہیں، ان کا کوئی ثانی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یعنی امتیوں میں، اور وہ اس امت کے سب سے برگزیدہ افراد ہیں جس امت کو اللہ نے خیر الامم اور اشرف امت کے لقب سے نوازا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ مختصر درس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی العقیدۃ الواسطیہ سے بعض اضافے کے ساتھ لیا گیا ہے۔